امداد سن لو، اسلام آباد میں صورتحال جو ہے وہ عجیب و غریب ہوئی ہے۔ عجیب و غریب اس لیے کہ حکومت نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ ایک دھرنا ہوا تھا 2014 میں اور ایک دھرنا ابھی چل رہا ہے اسلام آباد میں شارع دستور پر، پارلیمنٹ کے سامنے، بلکہ سپریم کورٹ کے سامنے۔ 2014 والا جو دھرنا تھا وہ پارلیمنٹ کے سامنے تھا، اور 2014 والے دھرنے کے دوران بھی ایک تقریریں ہو رہی تھیں دھرنے میں اور دوسری تقریر ہو رہی تھی پارلیمنٹ کے اندر۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، ایک تقریر ہو رہی ہے دھرنے میں، دوسری تقریر ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ اور اس وقت ٹارگٹ جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں ہے، اس وقت ہدف جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب ہے، اور چیف جسٹس صاحب اور ان کی عدلیہ اس پر جو حکومت کو، حکمران اتحاد کو جو اعتراض ہے، جو تکلیف ہے ان کو، وہ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو مکمل طور پر پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اس لیے وہ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے لاہور میں۔ عمران خان صاحب گزشتہ کچھ دنوں سے رہائی کے فوراً بعد خان صاحب نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا، اپنے جو ان کے فالوورز ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں، جو ان کے اشارے پر جلاؤ گھیراؤ کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح بال ٹھاکرے کے لوگ کیا کرتے تھے، یا بالکل اسی طرح جس طرح کسی زمانے میں سندھ کے جو بڑے شہروں میں، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، یہاں پر متحدہ قومی موومنٹ یا مہاجر قومی موومنٹ اس وقت ہوا کرتی تھی، الطاف حسین صاحب کے کہنے پر جس طرح ہوا کرتا تھا، بالکل اسی طرح عمران خان صاحب جو کہتے ہیں، اشارہ کرتے وہ ہو جاتا ہے۔ الطاف حسین صاحب کہا کرتے تھے کہ حق پرست عوام پرامن طریقے سے نکل آئے، پرامن احتجاج کیا جائے۔ پھر کراچی کی تاریخ گواہ ہے کہ پھر وہ پرامن احتجاج جو ہوتا تھا وہ کئی لاشیں گرا دیتا تھا، کئی اپنا بازار جل جاتے تھے، گاڑیاں جلانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، فائرنگ کرنا تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا۔ اسی طرح کے مناظر جو ہے وہ دیکھے قوم نے۔ اب عمران خان صاحب دوبارہ ایک اور اپنا کیا کہتے ہیں بڑے ماحول کے لیے، ایک اور بڑی جنگ کے لیے ایک طرف اپنے چاہنے والوں کو تیار کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کو ڈسون کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی اب بشریٰ بی بی کو گرفتار کیا جائے گا، میرے بعد اب باری ہوگی بشریٰ بی بی کی، تو لہٰذا بشریٰ بی بی کو اپنا حکومت گرفتار کر کے میری تصدیق کرنا چاہے گی، مجھے گرفتار مجھے بےعزت کرنا چاہے گی۔ یعنی ایک عورت کو اس لیے گرفتار کیا جاتا ہے تاکہ اس کے خاندان کے جو مرد ہیں سیاست میں ان کو بےعزت کیا جا سکے، جس طرح مریم نواز کو گرفتار کیا گیا تھا، جس طرح فریال تالپور کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک خاتون ہے وہ ملک سے چلی گئی، ان کو اپنا گل علی اسماعیل میرا خیال ان کا نام، ان کو پہلے ان کے خلاف کارروائیاں ہوئیں تو ان کے خلاف کچھ نہیں ہو سکا، تو ان کے والدین، ان کی والدہ اور والد کے اوپر مقدمات ہوئے، سارا کچھ عمران خان صاحب کے زمانے میں ہوا۔ یا جس طرح پھر گل بخاری آپ کو یاد ہوگا، جس طرح وہ اٹھائی گئی تھی، وہ تو ان کا تو خیر تعلق ہی نہیں تھا، ان کے گھر والوں کا ان کے معاملات سے سیاست تو وہ نہیں کر رہی تھی، صحافت کر رہی تھی۔ یا عاشمہ سراجی صاحبہ کے خلاف جس طرح کی کارروائیاں، جس طرح کے مقدمات ہوئے، تو بہرحال عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے جو ہے وہ نیچا دکھانے کے لیے، مجھے کمزور کرنے کے لیے بشریٰ بی بی کو گرفتار کیا جائے گا۔ تو اب گرفتاری سے بچانے کے لیے تو وہ آج لے کر گئے تھے بشریٰ بی بی صاحبہ کو، ان کے ساتھ گئے تھے اپنا عدالت میں، لاہور ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کے لیے۔ 23 مئی تک، منگل تک حفاظتی ضمانت ہو گئی۔ 23 مئی منگل تک سپریم کورٹ نے وہ جو اپنا انتخابات کا مقدمہ تھا، الیکشن کمیشن کی جو درخواست تھی کہ انتخابات جو ہیں حضور ذرا وہ نظر ثانی کر لیں، انتخابات کا فیصلہ واپس لے لیں۔ اب ایک دن گزر جانے کے بعد، یعنی انتخابات ہونے تھے کل، اور آج سپریم کورٹ وہ درخواست سن رہی تھی، تو بہرحال وہ بھی یہ بھی ایک لطیفہ ہے بذات خود کہ انتخابات کی ڈیٹ گزر گئی، اس کے بعد نظر ثانی کی درخواست سنی جا رہی ہے، تو اس کی بھی 23 مئی پڑی ہے، منگل۔ اب منگل جوتشی بتائیں گے منگل کا کیا حساب کتاب ہے، ستاروں کی کیا چال ہے اس میں۔ 23 2 اور 3 5 کا حساب کتاب ہے، کیا حساب کتاب ہے یہ تو جوتشی بتائیں گے، لیکن بہرحال کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ دونوں تاریخیں۔ جس طرح بشریٰ بی بی صاحبہ آج ان کو عمران خان صاحب عدالت میں ان کے ساتھ گئے تھے، عمران خان صاحب جب جاتے تھے تو صرف شیلڈز ہوتی تھیں، بالٹی ہوتی تھی وہ کالے رنگ کی، بلٹ پروف بالٹی کہا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بلٹ پروف نہیں ہے، اس پہ دم ہوا ہوتا ہے، بہرحال بلٹ پروف ہے، عمران خان صاحب کو سیکورٹی خدشات ہیں تو بلٹ پروف، اور بلٹ پروف کالی شیٹیں ہوتی تھیں۔ تو آج ذرا منظر مختلف تھی، آج وہ سفید کلر کی چادر تھی، جس چادر، پردہ جس کو کہا گیا، آپ کو یاد ہوگا کہ یا
یاد نہ بھی ہو، اگر کسی نے دیکھا نہ بھی ہو، تو یہ جو پرانے زمانے میں ایک تو بیویاں کہا کرتے تھے سادات فیملی سے جو ہوتی تھی، وہ اگر نکلتی تھی اس طرح پردے کا بندوبست ہوتا تھا، یا پھر خاص طور پر یہ جو بڑے جاگیردار خاندان ہوتے تھے، نواب آف کالا باغ ہو گئے، اسی طرح دیگر نوابین جو ہوتے تھے، ان کی جو بیویاں نکلتی تھیں تو وہ اسی طرح پردہ ہوتا تھا، پراپر پردہ ہوتا تھا، چادریں ہوتی تھیں اور وہ جا رہی ہوتی تھی. اور پھر وہ یہ ہوتا تھا کہ سڑک پر اگر وہ کسی گلی سے گزر رہی تو پہلے اناؤنس ہو رہا ہے تو پردہ کرے، بیوی گزر رہی ہے، تو وہ جو لوگ وہاں پہ چل رہے ہوتے تھے وہ منہ دوسری طرف کر لیتے تھے، سڑک کی دوسری، یعنی اس سڑک پر وہ نہیں دیکھ سکتے تھے، اس طرف اپنی پیٹھ کر لیتے تھے تاکہ ہماری نظر نہ پڑے پردے پر، یعنی وہ ایک پابندی ہوتی تھی. اسی طرح کا ایک پردہ، اس کا اہتمام تھا. اور بشریٰ بی بی ظاہر پردہ دار خاتون ہے، وہ ان کا رائٹ ہے، ان کو اپنا حق دیتا ہے ہمارا آئین قانون، ویسے بھی معاشرہ اس چیز کا حق دیتا ہے کہ کوئی عورت اگر اسی طرح پردے میں رہنا چاہتی ہیں، ان کی مرضی ہے، کوئی نہیں رہنا چاہتی ان کی مرضی ہے. تو بہرحال تو وہ لوگوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جس طرح آ رہے تھے، آج ذرا اہتمام کچھ اور طریقے سے تھا، تو اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ سفید چادر کا بھی کوئی چیز ہے، کوئی حساب کتاب ہے. تو بہرحال عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اپنی اہلیہ کی آج اس کے ہمراہ جا کر ضمانت لی القادر ٹرسٹ کیس میں. اور القادر ٹرسٹ کیس ایک سیدھا کیس ہے، مقدمہ ہے، ریاست پاکستان کا پیسہ ملک ریاض صاحب یہاں سے لے کر گئے تھے، وہاں سے اپنا پکڑا گیا پیسہ، اور برطانیہ نے کہا کہ جناب یہ آپ کا پیسہ ہے، آپ واپس لے لیں. اور عمران خان صاحب نے ایک ڈیل کر کے ملک ریاض کا پیسہ سپریم کورٹ اس اکاؤنٹ میں ڈلوا دیا، جس میں ملک ریاض نے جرمانے کے طور پر کراچی بحریہ ٹاؤن کے 465 ارب روپے دینے تھے. یعنی وہ ملک ریاض صاحب کے لوٹے ہوئے پیسے وہ ملک ریاض صاحب کو دے کے ملک ریاض صاحب کے اوپر جو جرمانہ تھا اس میں ادائیگی کر دی گئی. تو یہ القادر ٹرسٹ کیس وہ ہے جس میں ظاہر ہے ملک ریاض صاحب نے عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو زمین دی جہاں القادر یونیورسٹی بن رہی ہے، ٹرسٹ ہے وہ. بہرحال تو وہ اس مقدمے میں انہوں نے لے لی ضمانت. اب جو کہانی ہے وہ اس سے تھوڑی سی آگے جا رہی ہے. جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جو اپنا شارع دستور پر ہو رہا ہے، وہ تو ہو ہی رہا ہے. وہاں پر تقریریں ہوئی ہیں، مریم نواز صاحبہ نے بہت اپنا اچھا خاصا ایگریشن دکھایا ہے. چیف جسٹس بندیال کا نام لے کر مریم نواز نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نام لے کر تک مقررین نے ان کو للکارا بھی ہے اور ان کو کہا ہے کہ جی گھر جائیں، کہا ہے کہ جان چھوڑیں گھر جائیں، آپ جج نہیں ہیں، آپ عدالت نہیں چلا سکتے، لہٰذا مہربانی کریں ملک اور قوم پر، آپ گھر چلے جائیں. یہ کہا گیا چیف جسٹس صاحب کو. اب پارلیمنٹ کے اندر یہی ہوا، بلکہ پارلیمنٹ میں جو دوسری خبر تھی وہ یہ تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر آج ایک قرارداد منظور کی گئی ہے. قرارداد یہ ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے خلاف ایک پارلیمنٹ کی طرف سے ایک اپنا ریفرنس بھیجا جائے سپریم جوڈیشل کونسل کو، کیونکہ چیف جسٹس صاحب ادروائز تو کوئی ریفرنس دیکھ ہی نہیں رہے. چیف جسٹس صاحب نے جسٹس مزار علی اکبر نقوی کے خلاف جو ریفرنس آیا ہوا تھا اس کو گھاس نہیں ڈالی، بلکہ ان کے ساتھ نہ صرف بیٹھ گئے بلکہ پچھلے دنوں کل پرسوں لاہور میں ان کے بیٹے کی شادی میں بھی آئے ہوئے تھے. ظاہر ہے جج صاحبان آپس میں سماجی تعلقات تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ان کی دوستی زیادہ ہے، تو دوستی سے کہیں زیادہ کا معاملہ ہے. کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جناب میں نے تو کھلا میسیج دینے کے بعد خاموش پیغام دیا ہے، پیغام دینے کے بعد جب مزار علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف ریفرنس آیا تھا، پیغام دینے کے بعد انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے یہ کیا کہ ان کو بینچ میں بٹھا دیا اور ان کو اپنا ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ اس کی سماعت سے انکار کر دیا، سیدھا انکار کر دیا. اب پارلیمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ جناب جو قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یہ ریفرنس تو خود تو اپنا حکومت بھیجے گی صدر کو، صدر نے تو وہ ریفرنس آگے بھیجنا نہیں ہے، اور اگر جائے گا بھی تو اس ریفرنس کو کوئی اس طرح پذیرائی نہیں ملے گی. لہٰذا کیا یہ جانا چاہیے کہ جناب یہ ریفرنس جو ہے یہ پارلیمنٹ کی طرف سے جائے. اس کی پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کر لی ہے، ایک ریفرنس بھیجا جائے تو ریفرنس جائے گا. لڑائی جو ہے میں نے جیسے گزارش کی نا کہ 2014 میں پارلیمنٹ دھرنے کے اگینسٹ کھڑی ہو گئی تھی، اب 2023 میں دھرنا اور پارلیمنٹ ایک ساتھ ہے، ایک ہی آواز ہے. ٹارگٹ صرف مختلف ہے، ٹارگٹ ہے چیف جسٹس صاحب. تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنا اس وقت حکومت کے اور حکمران اتحاد کے نشانے پر ہیں، تو بچ پاتے ہیں نہیں بچ پاتے. اگلے ولاگ میں میرے پاس کچھ انفارمیشن ہے حالات کے حوالے سے، وہ ایگزیکٹ اس طرح نہیں ہے کہ کچھ اس طرح ہونے جا رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا. تو اب جو چیز میں عمران خان صاحب کی بتا رہا تھا، گزارش کر رہا تھا کہ خان صاحب نے اپنے جو لوگوں کو ایک بار پھر تیار کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا عمران خان صاحب نے کہ لندن پلان ہے، لندن پلان کے تحت جو ہے مجھے یہ جو ختم کرنے کے لیے، مجھے ہٹانے کے لیے ساری پلاننگ کی گئی. یہ جو 9 اور 10 مئی کو
جو ہنگامے ہوئے یہ ہم نے نہیں کیے، ہمیں ہٹانے کے لیے، ہمیں ختم کرنے کے لیے، مجھے جیل میں ڈالنے کے لیے 10 سال کے لیے، مجھے سین سے آؤٹ کرنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا، رچا گیا تھا، لہٰذا تیار رہے، مجھے دوبارہ جیل میں بھیجا جائے گا۔ ایک طرف وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہی ریئیکشن چاہیے، وہی ریئیکشن آنا چاہیے، تیار کر رہے ہیں لوگوں کو۔ اور میں ایک انفارمیشن اور بھی دوں کہ کافی سارے مفرور لوگ جو مفرور عدالتوں سے تو نہیں ہیں، جو روپوش ہو گئے ہیں، جو حملوں میں جن کے اوپر سنگین قسم کے مقدمات درج کیے گئے ہوئے ہیں، وہ جو روپوش ہوئے لوگ ہیں، وہ ان میں سے بڑے بڑے جو ہیں وہ خاص طور پر جو عمران خان صاحب کے بہت قریب لوگ ہیں، وہ زمان پارک کے اندر ہیں، وہاں پر بیٹھے ہیں۔ ظاہر ہے پتہ ہے، حکومت کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ کہاں بیٹھے ہوئے، لیکن اس طرح زمان پارک پر تو حکومت کارروائی نہ کرے گی، اور نہ میرا خیال اب کرنی بھی چاہیے، کیونکہ کریں گے تو ظاہر ہے اس کا جو ہے وہ الٹ پڑتا ہے، اس کا اثر الٹ ہو جاتا ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں، اور حالات اب خراب ہونے نہیں دینے چاہیے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ اب عمران خان صاحب جو ہے، انہوں نے جو چیز میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ 9 اور 10 مئی کو جن لوگوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا، جنہوں نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا، جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا، جنہوں نے فوجی تنصیبات کو جلایا، جنہوں نے شہداء کی یادگار کو جلایا، جنہوں نے بسیں جلائیں، جنہوں نے کراچی میں اللہ اللہ کر کے لوگوں کو ذرا اچھی بسیں جو ہے گورنمنٹ نے بہتر سفری سہولت دینا شروع کر دی، تو وہ جو پیپلز بسیں ہیں، پیپلز بس سروس ہے، اس کی بھی بسیں جلا دی گئی۔ تو ان لوگوں کو عمران خان صاحب نے کر دیا ڈسون۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ ڈسون کرنے کا طریقہ بڑا کمال ہے، یعنی لوگوں کو ڈسون کر رہے ہیں کہ جو جلاؤ گھیراؤ میں ملوث ہیں ہمارے لوگ نہیں ہیں، لیکن جلاؤ گھیراؤ کرتے ہوئے جو لوگ مارے گئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، بیچارے پولیٹیکل ورکر ہیں یار، وہ تو لیڈر کے اشارے پر جان قربان کر جاتے ہیں، وہ ہمارے شہداء ہیں، ان کا ہم نے، ان کے جو ورثاء ہیں ان کی ہم نے کفالت کرنی ہے، لیکن جو جلاؤ گھیراؤ ہمارا ہم نے نہیں کروایا تھا۔ تو اگر آپ نے جلاؤ گھیراؤ نہیں کروایا تھا تو پھر وہ بیچارے جو شہداء ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں، جو بیچارے زخمی ہوئے ہیں آپ کے اشاروں پر، وہ کون تھے؟ ان کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ تو یہ جو عمران خان صاحب برے طریقے سے اس معاملے میں پھنس گئے ہوئے ہیں۔ تو آج جو پاکستان کی سیاست، جو اسلام آباد کی صورتحال ہے، وہ ساری کی ساری اس پر فوکسڈ ہے کہ بھائی نہ تھپاؤ گئی، عمران خان صاحب اس طرح قابو نہیں آئیں گے۔ پہلے عمران خان صاحب کو جو پروٹیکٹ کر رہی ہے عدلیہ، چیف جسٹس صاحب، پہلے وہ، اس کے بعد عمران خان صاحب۔ پہلے حکومت یہ کوشش کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب، ان کے اوپر طرح طرح کے مقدمات بنانے کی بھی کوشش کی گئی، حکم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جھوٹے مقدمات ہیں، سچے مقدمات ہیں، لیکن اب جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹارگٹ ادھر کیا جا رہا ہے جہاں حکومت نہیں کرنا چاہ رہی، چیف جسٹس صاحب وہاں دھرنا ہے۔ تو صورتحال عمران خان صاحب کے لیے اور چیف جسٹس صاحب کے لیے ظاہر ہے اس طرح اچھی نہیں ہے۔ لیکن اب جو میں گزارش کر رہا تھا، عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے یہ بغیرت لوگ ہیں، یہ بھی بغیرت ہیں اور ہینڈلرز بھی بغیرت ہیں، اور پھر انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا، بڑی لمبی چوڑی اسٹیٹمنٹ بھی جاری کر دی۔ تو اصل چیز جو ہے، اگر کسی عورت کو گرفتار کرنا، جو میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ اس کے خاندان کو ذلیل کرنے کے لیے تھا، تو پھر یقیناً مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری جس انداز میں ہوئی تھی، عمران خان صاحب اس پر بھی ذرا قوم کو سے معافی مانگنی چاہیے کہ مریم نواز کو جس طرح ان کے دور میں ان کی خواہش پر گرفتار کیا گیا، کہ نواز شریف کے سامنے سے گرفتار کیا گیا۔ فریال تالپور صاحبہ ہسپتال میں تھی نیب کی حراست کے بعد، تو چاند رات کو فریال تالپور کو عمران خان صاحب کی خواہش پر گرفتار کیا گیا کہ جی یہ ان کو پکڑیں، اٹھائیں اور جیل میں بھیجیں، یہ اسپتال میں کیوں؟ تو یہ سارا کچھ عمران خان صاحب جب خود کر رہے تھے، تو اس کے بعد اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے آتی ہے بھائی، جو مطلب اصل چیز سادہ سی ہے کہ جب کانٹے بو گے تو پھر پھول نہیں اگیں گے، مطلب ببول بو گے تو اس میں سے پھول نہیں ہوتے نا، وہاں پر پھر بھائی آپ کو وہی ملے گا جو بویا ہوا ہے۔ تو جو بویا وہ کاٹنا پڑ رہا ہے، جب کاٹ رہے ہیں تو رو رہے ہیں عمران خان صاحب کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا بشرا بی بی بالکل اتنی قابل احترام ہے جتنی باقی خواتین ہیں، تو پھر باقیوں کا احترام کیوں نہیں تھا؟ باقیوں کے لیے کیوں عمران خان صاحب نے سارا دن نیب کو، کبھی کسی ادارے کو، کبھی کسی ادارے کو کہتے رہتے تھے یہ آزاد کیوں ہے؟ وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو ہمیشہ شکایت کیا کرتے تھے کہ جی جو جمائمہ تھی ان کے اوپر نواز شریف نے اسمگلنگ کا مقدمہ بنایا تھا، تو نواز شریف کو صرف وہ بدلہ لینے کے لیے، کہ انہوں نے تو صرف مقدمہ بنایا تھا، وہ بدلہ لینے کے لیے انہوں نے عمران خان صاحب نے مریم نواز کو گرفتار کر دیا۔ یہ اصل حقیقت ہے۔ آج عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ اگر میں انتقام لے سکتا ہوں
مریم نواز کو گرفتار کروا سکتا ہوں اتنے سالوں کے بعد، تو پھر مجھ سے انتقام کیوں نہیں لیا جائے گا؟ یہ وہ وجہ ہے۔ اب عمران خان صاحب 23 کا حساب جو ہے 23 مئی اور منگل حساب کتاب لگوا کر ضمانتیں لے رہے ہیں یا مقدمات لگوا رہے ہیں، لیکن جو جوتشی ہیں، سیاسی جوتشی یا حالات پر نظر رکھنے والے جوتشی جو ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب حساب کتاب نہیں لگنا، اب کوئی بھی ستارہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں نہیں ہے، گردش میں ہے عمران خان صاحب کے سارے ستارے۔ اگلے ولاگ میں بتاؤں گا کہ جو آخری ہفتہ ہے مئی کا، اس میں کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ